ہمارے دوست بھارت میں جو ہے ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اب طالبان کو انڈیا نے ڈرون بھی دینے شروع کر دیے ہیں کہ ایک سنگل ابابیل ڈرون افغانستان کا یہ لوگ نہ ڈیٹیکٹ کر پا رہے ہیں، نہ ان کو ڈھونڈ پا رہے ہیں، نہ ان کو گرا پا رہے ہیں۔ انڈیا ہی یہ کام کرے گا، وشو گرو کا یہ کام ہے، اور وشو گرو 2 کنٹینر لتھن کے، ایک کنٹینر میڈیسن دا، 4 کنٹینر ڈرونا دے اسے لتھن دے 70 سے 80 کے لگ بھگ پاکستانی آرمی والوں کو وہاں پر تمبور کر دیا ہے کل رات کے ڈرون سٹرائک میں۔ انڈیا جو ہے اس نے ایک کیمپین دوبارہ شروع کر دیا ہے کہ جی پاکستان کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں لے کے کہ انڈیا کی طرف سے یہ جو بار بار یہ ایڈ کے نام پہ جو وہاں پر ہیلپ بھیجی جا رہی ہے، یہ بڑے بڑے جو باکس ہیں، ان باکس کے اندر کمپلیٹلی ڈرون کے انجن۔ افغانستان کی منسٹری آف ڈیفنس ہے وہ یہ کہہ رہی ہے جناب کہ ہم نے داعش جو ایلیمنٹس ہیں ملیٹنٹ کہ ایک سنگل ابابیل ڈرون افغانستان کا یہ لوگ نہ ڈیٹیکٹ کر پا رہے ہیں، نہ ان کو ڈھونڈ پا رہے ہیں، نہ ان کو گرا۔ 70 سے 80 کے لگ بھگ پاکستانی آرمی والوں کو وہاں پر تمبور کر دیا ہے کل رات کے ڈرون سٹرائک میں۔ آپ انڈیا کی طرف سے یہ جو بار بار یہ ایڈ کے نام پہ جو وہاں پر ہیلپ بھیجی جا رہی ہے، یہ بڑے بڑے جو باکس ہیں، ان باکس کے اندر کمپلیٹلی ڈرون کے انجن، ڈرونز ہیں، اس میں میزائلز ہیں۔ بھائی یو این کو یہ کھولنا چاہیے۔ یہ ہے کہ افغانستان نے کل رات کو پاکستان سے اپنا بدلہ جو ہے وہ ڈبل کر کے لیا ہے۔ پتا ہے کہ ایک دن پہلے پاکستان نے افغانستان کے پکتیا میں ایئر سٹرائک کر کے ایک بار پھر سویلین لوگوں کے گھروں کو نشانہ بنایا تھا۔ بدلے میں افغانستان ایئر فورسز نے کل رات کو ڈرون سٹرائک کیے ہیں پاکستان کے اوپر، کوئٹہ، بلوچستان، سرانان، پشاور میں بھی جو ہے ڈرونز اٹیک ہوئے ہیں اور کافی زیادہ لوگ وہاں پر اس میں مرے ہیں۔ اور یہ مرنے والے لوگ جو ہیں یہ نہیں ہے کیونکہ پاکستانی میڈیا کے پاس کوئی رپورٹ نہیں تھی۔ کل رات کو یہ بتا رہے تھے کہ افغانستان فورسز نے جو ہے اسکول کے اوپر سٹرائک کیا ہے، اٹیک کیا ہے، جس میں بچوں کو جو ہے مارا گیا ہے۔ لیکن بھائی یہ ڈرون سٹرائک جو ہے کل رات کو 1:30 بجے کے قریب ہوا تھا رات کے ٹائم۔ تو بتائیے رات میں کون سے اسکول کھلے ہوتے ہیں اور کون سے بچے ہوتے ہیں جو رات کو اسکول۔ افغانستان کی منسٹری آف ڈیفنس ہے وہ یہ کہہ رہی ہے جناب کہ ہم نے داعش جو ایلیمنٹس ہیں ملیٹنٹ اور اینڈ ایول اینڈ کرپشن جو ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر، وہاں پہ ہم نے حملے کیے ہیں۔ منسٹری آف ڈیفنس جو ہے اس نے کہا یہ اسٹرائکس جو انہوں نے کی ہیں اور ایئر بمبارڈمنٹ کی ہے، اور جوائنٹ سینٹر آف داعش ملیٹنٹس کے وہاں پہ ہیڈ کوارٹر تھے، پشین ڈسٹرکٹ جو ہے بلوچستان کی، وہاں پہ انڈیا جو ہے اس نے ایک کیمپین دوبارہ شروع کر دیا ہے کہ جی پاکستان کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں لے کے جائے۔ اب انڈیا کا انفلوئنس جو ہے وہ FATF پہ بہت بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ کیا ہوا ہے، پاکستان تو دنیا میں ہائی لائٹ ہو گیا مین اسٹریم میں، یہ تو ہمیں چاہیے نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جس چیز کو میری اندر جو ریڈنگ ہے کہ پاکستان مسٹ گیٹ ریڈی فار 2.5 فرنٹ وار۔ فرنٹ وار کسے کہتے ہیں؟ 2.5 فرنٹ وار کہتے ہیں گیٹ ریڈی فار افغانستان، گیٹ ریڈی فار انڈیا اینڈ گیٹ ریڈی فار ٹیررسٹ۔ 2.5 فرنٹ وار کہتے ہیں یہ پاکستان کو دونوں سائڈ سے یہ مارنے کی کوشش کریں گے۔ انڈیا ڈپلومیٹک پریشر بلڈ کرنا ہے کے ذریعے کہ جناب اب ہمارا وہاں پہ وائس پریزیڈنٹ آ گیا، ریسنٹلی پتہ میں نے آپ کو ایک ڈسکشن بھی ہم نے کی تھی، اور اب کیونکہ جیو اب دیکھیں اب جیو ہو گئی ہے، اس وقت ہمیں پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے FATF میں ڈالا گیا تھا۔ اب پولیٹیکل ریزنز نہیں ہے انٹرنیشنل، یہ گلوبلی کہ ہمیں کیا سعودی عرب چاہے گا، کیا ترکی چاہے گا، کیا چائنا چاہے گا، کیا امریکہ چاہے گا، نہیں چاہے گا۔ منی لانڈرنگ یا کاؤنٹر ٹیررزم فائنینسنگ جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں اس میں پاکستان کا کیا لینا دینا ہے یا کیا بھی نہیں ہے۔ لیکن اچھا پاکستان دہشت گردی سے متاثر ہو رہا ہے، لیکن کہنے نہیں تسی FATF ہونا چاہیے تھا نا۔ یہ ہمارے دوست بھارت میں جو ہے ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اب طالبان کو انڈیا نے ڈرون بھی دینے شروع کر دیے ہیں۔ وہ طالبان جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے فضائی حملے کر دیے ہیں پاکستان کے اوپر۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے پائن روٹی کو نہیں، ٹھیک ہے 2 ٹائم کی سینکشنز لگی ہوئی ہیں، خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اسکول کالج بند ہیں، وہاں پہ برے دیہڑے بڑے تے مندے حال تے پتہ نہیں کی ہونڈے ہے۔ وہ کہہ رہے نہیں اب ہم نے ایئر آپریشن شروع کر دیے۔ ایئر آپریشن کہاں سے آئیں گے؟ یہ آپ کے انڈیا ہمارے جو پیارے ہیں اجیت دوول صاحب وہ کہہ رہے ہیں یار ان کو چھوٹے چھوٹے ڈرون دو، وہ جاتی ہیں انڈیا کے جہاز اتریں گے وہاں پہ اپنے وہ جو جہاز آئیں جی اس میں دیکھیں جی ہم نے بہت زیادہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کا بندوبست کیا ہوا ہے، ہمیں بہت افسوس ہے افغان اکیلے ہیں اس وقت، دنیا میں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دنیا میں ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، دنیا میں ان کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ انڈیا ہی یہ کام کرے گا، وشو گرو کا یہ کام ہے، اور وشو گرو 2 کنٹینر لتھن کے، ایک کنٹینر میڈیسن دا، 4 کنٹینر ڈرونا دے اسے لتھن دے اٹ ول ہیپن۔ اور اب یہ چیز جو ہے تو اٹ مینس کہ پاکستان جو ہے اس کی اب خطرے میں ڈالنے کی کوششیں کی جائیں گی۔
اب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جشن غضب الحق ہے غضب الحق اس کو ذریعے جو ہے فوری طور پہ جو ان کی طبیعت صاف کریں. معاملات چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں, ایسے نہیں چل سکتا جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ جو مرضی جیسے مرضی کل نہیں گل ہے پاکستان ایدا کی ہے. سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل, ہمیں اس چیز سے بہت بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ایسے چلنا کہ پائیں اب انٹا کو یہ ڈرون دے دیتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پاکستان سے ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے, ہم نے اتنے بڑے جہاز گرائے ہیں مروائے کیا ہے تو ہم یہ کریں گے. دیکھیں افغانستان کے حوالے سے میں نے ایک تو یہ کی ہے چیز یہ ہے کہ امریکہ بہادر اور باقی جو پارٹنرز تھے ان کی جانے سے وہ جو پولیٹیکل ویکیوم فل ہوا ہے اس کو فل کرنے کے لیے سارے وہاں پہ گھس رہے ہیں میں پڑھتے ہیں. یہ بات تو یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا کو یہ رپورٹ دیتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی. یہ کیسے اسکول تھے جو رات کے ٹائم پڑھاتے ہیں, پشاور اسکول, کوئٹہ, سرانان یا بلوچستان میں بھی وہی اسکول. تو پاکستانی میڈیا کے پاس تو کنفرم رپورٹ نہیں تھی, لیکن کوئٹہ, بلوچستان اور پشاور سے لوکل نیوز تھی جو وہاں کے لوگ تھے وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیج رہے تھے کہ بھائی یہاں پر افغانستان سے آئے ہوئے ڈرون ہیں اور بار بار سٹرائک یہاں پہ ہو رہے ہیں. پاکستانی ملٹری رجیم کو تگڑا نقصان کل رات کو ہوا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے مارے گئے ہیں اور یہ وہ لوگ تھے جو پاکستانی آرمی کے انڈر کنٹرول تھے, جو ان کو بیسز دیے گئے ہیں, وہاں پر کیمپس, ٹریننگیں دی جاتی ہے, جو افغانستان میں جا کر کاروائیاں کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جسے افغانستان نے ایسا نشانہ بنایا. یاد رکھنا دوستو, پچھلے کچھ ٹائم سے افغانستان جو ہے وہ ڈرون سٹرائک کر رہا ہے پاکستان کے اوپر, اور جو سٹرائک ہو رہا ہے وہاں ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان لوگوں کو وہاں پر ختم کیا جا رہا ہے جو پاکستان ملٹ کے انڈر کنٹرول ٹریننگ لیتی ہے. وہاں پر جو ہے ان کو تیار کیا جاتا ہے اور انہیں افغانستان بھیجا جاتا ہے. یہ چوتھی بار ہے افغانستان کا ایئر سٹرائک کر ان کے کیمپس پر, ان کی ٹریننگ والی جگہ پر, اور ان کو کمپلیٹلی رہے ہیں. ایسا جو ہے ایگزیکٹ نشانہ داغ رہی ہے افغانستان کی فورسز کہ عاصم منیر بھی گھبرایا ہوا ہے کہ پاس اتنے ڈرون کہاں سے آئے اور ایسی بڑی ٹیکنالوجی کہاں سے آ گئی کہ بھائی یہ کیسا. اتنا تو دیکھیں پاکستان نے اتنے سٹرائک کیے ہیں افغانستان کے اندر, ساری گلوبل میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ وہاں پر ایک سنگل ٹی ٹی پی کا بندہ نہیں مارا گیا. جتنا پاکستان افغانستان میں کر رہا ہے سب کے سب جو ہے سویلین کے گھروں پر ہو رہا ہے. وہاں پر ان کے رپورٹرز آ رہے ہیں, وہاں پر وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. یو این نے بھی بار بار جو ہے یہی بتایا ہے کہ سویلین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, لیکن پاکستان کے اوپر افغانستان. ہیلو دوستو, جے ہند, آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے. پاکستان نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا, اسٹرائک کیا تھا, پھر وہیں افغانستان نے پاکستان کی کئی جگہ ڈرون حملہ کیا اور کئی لوگ وہاں پہ مارے گئے ہیں. اس سے پاکستان کہہ رہا ہے کہ وہ جو سارا ڈرون آیا ہے وہ بھارتی ڈرون ہے, اور وہی جو حملہ کیا پاکستان کا یہ تھا پہ حملہ پاکستان کی طرف سے جو ایئر سٹرائک لگاتار ہو رہے ہیں اس میں سے ایک سنگل بندہ نہیں مارا جاتا ہے. اور نہ ہی پاکستانی میڈیا تو اتنی مکار ہے کہ اے آئی ویڈیو کو بھی جو ہے ریئل بنا کر دکھاتی ہے.